وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، شادی کی، شادی کا پیغام بھیج کر. تو یہاں تک ایک باب ختم ہو گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال اور پھر ابو طالب کا انتقال، یہاں پر ایک باب ختم ہوا. اس کا پورا ماحصل یہ ہے کہ ان 10 سالوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کی تبلیغ کی پاداش میں اور صحابہ کرام پر اتنی مصیبتیں ٹوٹیں، اتنے پریشانیوں کا سامنا انہیں اٹھانا پڑا. کیا اسباب و عوامل تھے ان کے صبر و اس بات کے سلسلے میں، استقامت کے سلسلے میں؟ کیا وہ اسباب تھے، کیا وہ عوامل تھے کہ ہر چیز کا صحابہ کرام نے مقابلہ کیا اور برابر 10 سال تک اسلام کی تبلیغ پیش کرتے رہے؟ پہلا سبب اللہ رب العالمین پر ایمان ہے. صحابہ کرام ایمان کے سلسلے میں اللہ رب العالمین پر بڑے مضبوط تھے، بڑا پختہ ایمان تھا، بڑے عزم والے تھے، بڑے جذبے والے تھے. اور جب کسی انسان کے دل میں ایمان پناہ گزی ہو جاتا ہے، جس کا دل ایمان کو تسلیم کرتا ہے، ایمان کو قبول کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے پاس ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑے زلزلے بھی آ جائیں تو آرام سے وہ ان کا سامنا کر سکتا ہے، بڑے سے بڑے طوفان بھی آ جائیں تو آرام سے وہ ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، صرف اور صرف ایمان کی وجہ سے، ایمان کی بدولت. اور یہ ایمان صحابہ کرام میں موجود تھا. اسی ایمان کی وجہ سے صحابہ کرام نے جتنے بھی پریشانیاں انہیں آئیں ان کا مقابلہ کیا، صبر کیا، آگے بڑھتے رہے ایمان کی وجہ سے. دوسری چیز، دوسرا سبب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرکشش قیادت. آپ لگاتار سنتے آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے، سماج میں رہنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے اسوہ ہے، نمونہ تھے. لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لپک جاتے اور آپ کی بات کو قبول کرتے، حتیٰ کہ آپ کی زبان سے جو بات نکلتی دشمنوں کو بھی اس بات کا یقین ہو جاتا کہ یہ بات ہو کر رہے گی. جیسا کہ ایک روز ایک مرتبہ کفار مکہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 مرتبہ لعن طعن کیا. پھر اس کے بعد تیسری دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کی جماعت، میں تمہارے پاس ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں. یہ بات جیسے ہی دشمنوں نے سنی ان کی ہنسی اڑ گئی، پریشان ہو گئے. حتیٰ کہ ابو جہل بھی یہ بات سن کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے میں لگ گیا کہ کہیں یہ آپ کی بات سچ نہ ہو جائے. انہیں ڈر تھا اور انہیں یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہیں وہ ہو کر رہے گی. اسی طرح جب حالت سجدے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو کسی دشمن نے آپ کی پیٹھ پر اوجھڑی ڈالی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی. اس بد دعا کی وجہ سے ان کے اندر غم کی لہر دوڑ گئی. انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہم بچ نہیں سکتے، ہم تباہ و برباد ہونے والے ہیں. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بد دعا دی تو میں نے دیکھا بدر کے کنووں میں جتنوں کو بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی، وہ سب کے سب سارے کے سارے بدر کے کنویں میں مقتول ہوئے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا قبول ہوئی. اسی طرح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تو اسے یقین ہو گیا کہ محمد کی بد دعا مجھے ختم کر ڈالے گی، میرا کام تمام کر دے گی. لہذا وہ ایک مرتبہ ملک شام کے سفر پر گیا اور اس نے ایک شیر کو دیکھا تو چلایا، کہا کہ دیکھو محمد مکہ میں ہوتے ہوئے یہاں مجھے قتل کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا قبول ہوئی. شیر سارے لوگوں کو پھلانگتا ہوا آیا، عتیبہ کی گردن کو پکڑا اور اس کو ذبح کر ڈالا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرکشش قیادت تھی جس کی وجہ سے صحابہ اکرام نے صبر و ثبات سے کام لیا، دین کا کام کرتے رہے. تیسری چیز احساس ذمہ داری. ذمہ داری کا احساس. صحابہ اکرام کو معلوم تھا کہ جو بار گراں انہیں دیا گیا ہے، جو ذمہ داری انہیں دی گئی ہے، یہ نہایت ہی کبیر ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو لے کر خاموش نہیں بیٹھا جا سکتا، بلکہ وفات تک اس ذمہ داری کو برابر انجام دینا ہے، اسلام کو برابر پھیلانا ہے. چاہے اسلام کو پھیلانے کے سلسلے میں، اسلام کو پھیلانے کی وجہ سے راستے میں کتنی ہی مصیبتیں نہ آ جائیں، تکلیفیں نہ آ جائیں، ہمیں اس ذمہ داری کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اس اسلام کی تبلیغ لوگوں تک ہمیں پہنچانا ہے. اور اسی احساس ذمہ داری کی وجہ سے صحابہ کرام ہر چیز کو، ہر تکلیف کو انہوں نے سہ لیا، مگر اس ذمہ داری سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار نہیں کی. چوتھا سبب آخرت پر ایمان. صحابہ کرام کا ایمان پر، آخرت پر ایمان بڑا مضبوط تھا، اور اسی آخرت پر ایمان کی وجہ سے صحابہ کرام نے دین کی، اسلام کی تبلیغ پیش کرتے رہے اور اس صورت میں آنے والے تمام مصائب کو جھیلا. انہیں یقین تھا، انہیں معلوم تھا کہ ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کے بابت ہم سے کل قیامت کے دن استفسار ہوگا، سوال ہوگا کہ تم نے اسلام کو پھیلایا ہے یا نہیں پھیلایا، تم نے امر بالمعروف کا کام کیا ہے یا نہیں کیا، تم نے نہی عن المنکر کا کام کیا ہے یا نہیں کیا. انہیں یقین تھا کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، اور انہیں یہ بھی یقین تھا مرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری دینا ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں امتحان دینا ہے. اس یقین کامل کی وجہ سے صحابہ کرام آنے والی مصیبتوں کو جھیلا کرتے تھے. موت کی یاد جب تک انسان کے دل میں ہوتی ہے تو پھر وہ آنے والے مسائل سے پریشان نہیں ہوتا. ایک پانچویں چیز، پانچواں سبب کامیابی کی بشارتیں. یعنی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین پے در پہ مسلسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مسلسل بشارتیں سنایا کرتے تھے. جیسا کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب اس جماعت کو شکست دے دی جائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. صحابہ اکرام سے کہا جا رہا ہے کفار مکہ تمہارے مقابلے کی سکت نہیں رکھیں گے.
جب مقابلہ آرائی ہوگی ہم اس کو شکست دیں گے اور یہ پیٹ پھینک کر بھاگ جائے گا، یہ گروہ، یہ جھتا، یہ جماعت تم سے ڈر کر بھاگ جائے گی. یہ خوشخبری ہے. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں ظلم ہونے کے بعد بھی ہجرت کیے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ضرور بضرور دنیا میں ان کے لیے اچھا ٹھکانہ مہیا کریں گے، اچھا ٹھکانہ عطا کریں گے. دیکھیے یہ خوشخبری ہے. ہجرت کرنا یہ بچوں کا کام نہیں ہے. ہجرت کا مطلب دار الکفر سے دار الامن، دار الاسلام کی طرف چلے جانا، جہاں اپنے اسلام کی حفاظت ہو سکتی ہو، اپنی جان و مال کی حفاظت ہو سکتی ہو، اور بغیر کسی رکاوٹ کے اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جایا سکتا ہو، ایسے مقام کی طرف کوچ کر جانا. بال بچوں، اعزاء و اقارب، خاندان سمیت نہیں، بلکہ تنے تنہا اپنے شہر کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر چلے جانا، اپنے اعزاء و اقارب کو چھوڑنا، ماں باپ کو چھوڑنا، اپنے پیارے سے وطن کو چھوڑنا، حتیٰ کہ کبھی کبھی اپنے بیوی بچے کو بھی چھوڑنا. صحابہ اکرام نے ایسا کیا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو بشارتیں سنائی. کیا کہا؟ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ. جو اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے راستے میں ظلم ہونے کے بعد بھی ہجرت کرے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم دنیا میں انہیں اچھا ٹھکانہ عطا کریں گے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا اجر تو اس سے بھی بڑا ہے. یعنی دنیا میں تو ہم اچھا ٹھکانہ عطا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں ہم انہیں اس سے بھی بڑا اجر عطا کریں گے. یہ خوشخبری تھی، یہ بشارتیں تھیں، جس کی وجہ سے صحابہ کرام آنے والے مسائل کو آسانی سے حل کیا کرتے تھے، صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، استقامت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے. اسی طرح ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. بسا اوقات اللہ رب العالمین بشارتیں دیتے صحابہ کرام کے حوصلوں کو جلا بخشنے کے لیے، صحابہ کرام کے اندر جذبے پیدا کرنے کے لیے بشارتیں سناتے. کبھی کبھی سابقہ میں جو واقعات رونما ہوئے ان کے اصحاب اور ان کے انبیاء کے درمیان اس کا ذکر فرماتے، اور ہو بہو ایسا واقعہ بیان کرتے جو مکہ میں چل رہا ہو، مکہ میں بعین ہی چل رہا ہو. مکہ میں بھی آپ کو اور آپ کے اصحاب کو جلا وطن کرنے کے لیے مجبور کیا گیا، اور آپ کو، آپ کے اصحاب کو اپنے آبا کی ملت پر واپس آنے کے لیے مجبور کیا گیا. اب اسی واقعے کو اللہ رب العالمین حضرات صحابہ کرام کو جذبے دلانے کے لیے اور ان کو استقامت پر رہنے کے لیے اس آیت کریمہ کو نزول فرمایا اللہ نے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. کافر اپنے رسولوں کو کہتے ہیں لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنے زمین سے نکال دیں گے، او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر تم ہمارے آبا و اجداد کی ملت پر واپس آ جاؤ. دیکھیے یہی چیز صحابہ اکرام کو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں پیش آئی، اور اسی جیسے واقعے کو اللہ رب العالمین جو سابقہ میں گزرا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے حوصلوں کو جلا بخشنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اس طرح کے آیتوں کا نزول فرماتا. اور آگے فرمایا اللہ نے فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. جب جب کافروں نے اپنے اپنے رسولوں کو ایسے کہا تو اللہ رب العالمین نے بھی ان رسولوں کی طرف وحی کی کہا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے. تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین کے راستے میں آنے والے مصائب پریشانیوں سے دل برداشتہ نہ ہونا، کبیدہ خاطر نہ ہونا. ہم جس طرح سے پہلے کافروں کو ہلاک کیے ہیں اسی طرح ہم بھی کافروں کو ہلاک کر دیں گے. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. اور اللہ رب العالمین نے ان ظالموں کو ہلاک کر دیا. بدر میں، جنگ احد میں اور دیگر کئی جنگ کے مواقع پر اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے سرغنہ کفار کے بڑے بڑے لیڈروں کو ختم کر دیا، ہلاک کر دیا. تو یہی وہ اسباب و عوامل تھے جس کی بنا پر صحابہ کرام دین پر ثابت قدم تھے. اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو خوشخبری سنایا کرتے تھے. جنگ خندق کا موقع ہے، خندق کھودنی ہے، صحابہ کرام کو شدت سے بھوک لگی ہے، 3 دن سے فاقہ کشی پر مجبور ہیں. صحابہ کرام نبی کے پاس آئے اور اپنے پیٹ پر پتھر باندھا دکھایا. کہا اے اللہ کے نبی، بھوک کی شدت ایسی ہے کہ ہم اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے پر مجبور ہو گئے، دیکھیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 پتھر اپنے پیٹ پر بندھے ہوئے دکھاتے، کہتے کہ دیکھو میں بھی 2 پتھر بندھا ہوں. پتھر اٹھاتے اللہ کے نبی اور کہتے جاتے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی دنیا کی کوئی زندگی نہیں ہے، بہترین زندگی آخرت کی زندگی ہے. تو صحابہ کرام کو جذبے ملتے اور صحابہ کرام دل جمعی کے ساتھ خندق کو کھودا کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا بها العرب وتدین لکم بها العجم فاذا متم کنتم ملوکا فی الجنہ. آپ فرماتے اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے اور عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور پھر عجم بھی تمہارے زیر نگی آ جائے گا، عرب کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے، عجم کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے، مگر شرط یہ ہے لا الہ الا اللہ کہو. ایک تو کامیاب ہوگے، دنیا میں بھی کامیاب توحید کی وجہ سے، آخرت میں بھی کامیاب، اور اسی توحید کی وجہ سے تم عرب کے بادشاہ بھی بن جاؤ گے اور عجم کے بادشاہ بھی بن جاؤ گے. فَإِذَا مُتْتُمْ كُنْتُمْ مُلُوكًا فِي الْجَنَّةِ، جب تم مر جاؤ گے تو جنت میں بھی تم بادشاہ بن کر رہو گے. یہ بشارتیں، یہ خوشخبریاں صحابہ کرام جب سماعت فرماتے تو دین کے راستے میں آنے والے مصائب کو، تکلیفات کو، پریشانیوں کو بڑی آسانی سے جھیل لیتے. یہی اسباب و عوامل تھے صحابہ کرام کے صبر و ثبات، استقامت کے. تو محترم حضرات، یہ چند چیدہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے باتیں تھیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر بیرون مکہ دعوت اسلام کی غرض سے طائف چلے گئے. انشاءاللہ یہ واقعہ آئندہ سیریز میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.